اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے امت رسول، اب وقت آن چکا ہے، خدارا دامن رسول سے چمٹ جاؤ، اپنا رخ گنبد خضرا کے مکین کی طرف کر لو اور خدارا متحد ہو جاؤ، اپنے دشمن یہود و نصارہ کے کارندوں کو اچھی طرح پہچان لو، ان سے اعلان برات کرو تاکہ ہم عالم اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کر کے دنیا عالم میں اپنی کھوئی ہوئی پہچان، عزت دوبارہ حاصل کر پائیں اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں اور آنے والے حالات میں ہمیں حق کی پہچان ہو سکے۔ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شام اور یمن سے ایک وفد حاضر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر شام اور یمن کے حق میں برکت کی دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے یمن میں برکت عطا فرما۔ اس وقت آپ کی خدمت اقدس میں نجد کے بعض لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے حق میں بھی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر یمن اور شام کے لیے برکت کی دعا کی۔ انہوں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھر عرض کی یا رسول اللہ ہمارے نجد کے حق میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس علاقے کے حق میں کیسے برکت کی دعا کر سکتا ہوں جہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور شیطان کا سینگ وہیں سے نکلے گا۔ اس حدیث میں یمن اور شام کے نام پر کوئی اختلاف نہیں کرتا، مگر جب نجد کی باری آتی ہے تو کچھ لوگ ڈکشنری کھول کر اس کو عراق کا علاقہ بتاتے ہیں۔ احادیث اور تاریخ اسلامی سے صرف ایک ہی نجد کا وجود ملتا ہے۔ اس نجد کے قبیلوں کے خلاف غزوہ نجد ہوا، جبکہ بہت سے سریے بھی ہوئے۔ غزوہ نجد میں نماز خوف ادا کی۔ اس وقت عراق فتح نہیں ہوا تھا، اس لیے نجد وہی علاقہ ہے جو سعودی عرب میں واقع نجد حالیہ سعودی عرب کا دارالحکومت شہر ریاض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم عالم سے چھپ جانے کے بعد اہل نجد والوں نے ہی سب سے پہلے ارتداد کیا اور مرتد ہوئے۔ مسلمہ قذاب، طلیحہ اسد جیسے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ پہلا گستاخ رسول بھی بنی تمیم کا ذی الخویسرہ التمیمی تھا، جس کی نسل سے فتنہ پروروں کی پیدا ہونے اور اس کے ساتھیوں کی نشاندہی فرمائی گئی۔ خارجیوں کا بڑا فرقہ عبادیہ کا رہنما عبداللہ بن عباس جو بنو تمیم نجد کا تھا۔ اس کے علاوہ خوارج کا ابو بلال مرداس، جس کو اس کی بہن نے خواب میں کتا بنے ہوئے دیکھا، وہ بھی بنو تمیم کا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کرنے والے بھی نجدی اور تمیمی تھے، اور حضرت امام حسین امام علی مقام کو شہید کرنے والے 3 لوگ تھے، اور ان 3 لوگوں میں سے 2 تمیمی تھے۔ غرض کے نجد سے بے شمار فتنے نکلے اور فساد برپا ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بے شک مجھے جس چیز کا تم پر خدشہ ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے قرآن پڑھا یہاں تک کہ جب اس قرآن کا جمال دیکھا گیا اور وہ اس وقت تک جب تک اللہ نے چاہا اسلام کی خاطر دوسروں کی پشت پناہی بھی کرتا تھا، بس وہ اس قرآن سے دور ہو گیا اور اس کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیا، یعنی اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اپنے پڑوسی پر تلوار لے کر چڑھ دوڑا اور اس پر شرک کا الزام لگایا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں میں سے کون زیادہ شرک کے قریب تھا، یا جس پر شرک کا الزام لگایا گیا یا جس نے شرک کا الزام لگایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کا الزام لگانے والا زیادہ شرک کے قریب تھا۔ عبد الوہاب نجدی کون تھا؟ محمد بن عبد الوہاب 1115 ہجری بمطابق 1705 عیسوی نجد میں پیدا ہوا۔ ابتدائی عمر میں مدینہ منورہ میں علم حاصل کیا۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان سفر کیا کرتا تھا۔ اس کے اساتذہ میں شیخ محمد بن سلمان القروی الشافعی اور شیخ محمد حیا السندی الحنفی بھی ہیں۔ یہ اساتذہ اس میں الحاد و دلالت و گمراہی کی علامات پاتے تھے اور فرماتے تھے کہ عنقریب یہ شخص گمراہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کو بھی گمراہ کر دے گا، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان کی دور اندیشی غلط نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ اس کے والد ماجد بھی اس میں الحاد کی علامات پاتے تھے۔ الحاد کا مطلب ہے یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ کسی راستے سے ہٹ جانا یا کسی چیز سے دور ہو جانا جو کسی بھی نفوس قدسیہ یا مافوق الفطرت ہستی کے وجود کو نہیں مانتا۔ اسے دہریت یا لا مذہبیت بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کے والد محترم اکثر اس کی برائی کرتے تھے اور لوگوں کو اس سے بچنے کی تاکید فرماتے تھے۔ اسی طرح اس کے بھائی علامہ سلیمان بن عبد الوہاب بھی اس کی ایجاد کردہ بدعات و دلال و عقائد و باطلہ کا انکار کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اس کے رد میں ایک کتاب السوائق الالہیہ فی رد الوہابیہ لکھی۔ دیوبندیوں کے شیخ القرآن حضرت علامہ عبد الہادی شاہ منصوری اپنی کتاب تصحیح البخاری میں فرماتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب النجدی الزاغی الباغی مفتی حرم مکہ علامہ احمد بن زینی دہلان مکی بیان کرتے ہیں، روایت میں ہے کہ وہ قرن الشیطان، شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ علماء نے فرمایا یہ حدیث ان خارجیوں کے حق میں ہے جو قرآن پاک اور حدیث کی تعویل میں تحریف کرتے ہیں اور پھر اس تحریف کے ذریعے مسلمانوں کے خون بہانے اور مال و متاع کو لوٹ لینے کو اپنے اوپر جائز قرار دیتے ہیں، جیسا کہ انہی جیسے لوگوں سے اسی زمانہ میں مشاہدہ میں آیا ہے۔ یہ لوگ سرزمین حجاز میں ایک فرقہ ہے جنہیں وہابی کہا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حق پر صرف وہی ہیں، حالانکہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ شیطان نے انہیں بھلا کر اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ لوگ شیطانی گروہ ہیں اور حقیقتاً شیطانی گروہ کے لوگ ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان کی جڑ کاٹ دے۔ علامہ اشرف علی تھانوی نسائی شریف کے حاشیہ میں لکھتے ہیں، جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کا دین قبول کرتے ہیں اور اصول و فروع میں اسی کے راستے پر چلتے ہیں، ان کو ہمارے شہروں میں وہابی اور غیر مقلدین کہا جاتا ہے۔ وہابی گمان کرتے ہیں کہ ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی تقلید کرنا شرک ہے اور جو ہماری مخالفت کریں وہ مشرک ہیں۔ وہابی ہم اہل سنت کا قتل، ہماری عورتوں کو قید کرنا حلال مانتے ہیں۔ ان کے دیگر عقائد فاسدہ جو ہمیں معتبر علماء سے پہنچے ہیں، بعض نے ان کو خوارج بھی بتایا ہے۔ محدث دیوبند انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں، ابن عبد الوہاب ایک غبی آدمی تھا، معمولی علم رکھتا تھا، کفر کا فتویٰ دینے میں فوری کام لیتا تھا۔ اس وادی میں قدم رکھنا اس کو زیبا ہے جو بڑا بیدار مغز ہو، کفر کے وجوہ و اسباب کا حقیقی علم اور پوری معرفت نہ رکھتا ہو۔
اہل سنت والجماعت کے حسین احمد مدنی لکھتے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدا 13ویں صدی نجد عرب سے ظاہر ہوا۔ چونکہ یہ خیالات باطلہ عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کی، ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا، ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا تھا۔ اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچائیں، سلف و صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے۔ بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ المنورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا، اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ الحاصل وہ ایک ظالم، باغی، خونخوار، فاسق، فاجر شخص تھا۔ اس شخص سے اہل عرب کو خصوصاً اس کی اتباع سے دلی بغض تھا، اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود، نصارہ، مجوس اور ہنود سے نہ ہے۔ امام ابن عابد شامی فرماتے ہیں، جیسا کہ ہمارے زمانہ میں فتنہ خارجیت برپا ہوا، عبد الوہاب کے متبعین نجد سے نکلے اور حرمین شریفین پر زبردستی غلبہ پا لیا۔ وہ خود کو حملی مذہب سے منسوب کرتے تھے، جبکہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، جبکہ ان کا عقیدہ تھا کہ صرف وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے عقیدے پر ہیں، ان کے عقیدے کے برخلاف اعتقاد رکھنے والے مشرک ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اہل سنت اور ان کے علماء کو قتل کرنا مباح قرار دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان و شوکت کو توڑ دیا، ان کے شہروں کو برباد فرما دیا اور مسلمانوں کے لشکر کی مدد فرمائی۔ یہ واقعہ 1233 ہجری میں رونما ہوا۔ محمد بن عبد الوہاب نے یہ نیا مذہب نکالا، اس کے بھائی شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے اہل علم سے تھے، اس پر ہر فعل و قول میں سخت انکار فرماتے۔ ایک دن اس سے کہا کہ اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ بولا 5۔ فرمایا تو نے تو 6 کر دیے ہیں، چھٹا یہ کہ جو تیری پیروی نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں، یہ تیرے نزدیک اسلام کا رکن ششم ہے۔ اور ایک شخص نے اس سے کہا، یہ دین جو کہ تو لایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہے یا منفصل؟ بولا خود میرے اساتذہ اور ان کے اساتذہ 600 برس تک سب مشرک تھے۔ کہا تو تیرا دین منفصل ہوا، متصل تو نہ ہوا، پھر تو نے کس سے سیکھا؟ بولا مجھے خضر کی طرح الہامی وحی ہوئی۔ تاریخ اسلام نے وہ وقت بھی دیکھا کہ مسلمانوں کو اس نے مشرک قرار دے کر ان کی جان و مال کو حلال قرار دیا، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بوسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا مانگنے والوں کو مشرک قرار دیا گیا، جیسا کہ سلفیوں کے قاضی محمد بن عبد الوہاب کے حامی احمد بن حجر آل ابو تامی سلفی قاضی لکھتا ہے کہ جنہوں نے توحید کو اچھی طرح پہچان لیا اور اس کی پیروی بھی کی اور شرک کو بھی جان لیا اور اسے ترک کر دیا، لیکن محدین یعنی وہابیوں سے نفرت کرتا ہے اور شرک عامہ اہل اسلام میں لت پت مسلمان لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ سعودی فرمانروا محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب نے زندگی میں کبھی کسی عیسائی، یہودی یا کسی بت پرست ملک کے خلاف جہاد نہیں کیا، جیسا کہ ترجمان وہابیہ نواب صدیق حسین بھوپالی بتاتا ہے کہ ان کا جہاد صرف اور صرف وہاں کے مسلمین بادیہ نشین کے ساتھ تھا۔ مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا تو کفر فرمایا گیا ہے، لیکن یہ کیسا جہاد تھا جو صرف مسلمانوں ہی کے خلاف تھا، اور اس پورے جہادی عمل میں ایک بھی عیسائی یا یہودی یا ہنود قتل نہ ہوا اور نہ ان کے خلاف جہاد کیا گیا۔ محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب کے مسلح توحیدی جتھے ہر طرف سرگرداں ہونے شروع ہو گئے، اور تلوار کی مدد سے جزیرہ عرب میں مسلمان بستے تھے جن کے خلاف تلوار اٹھائی گئی۔ شرک کے نام پر عام حالات میں مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا سختی سے منع ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ فرقہ وہابیہ کا ترجمان نواب صدیق سلفیوں کے ایک عالم ابن وہاب کے بارے میں لکھتا ہے کہ
آپ جب مدینہ طیبہ میں تھے اور وہاں لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کرتے سنتے تو غصہ سے بے قابو ہو جایا کرتے تھے۔ کیا یہ عشق رسول، حب رسول، ادب رسول اور ایمان کی علامت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک مرتبہ اسی وہابیہ مسلک کے پیروکار شیخ محمد حیات سندھی سے پوچھا، آپ یہ شرکیہ دعا مانگنے والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے اعمال باطل، ان کے کرتوت سے ہم بری طرح بیزار ہیں۔ شیخ احمد بن حجر حیات محمد بن عبد الوہاب مقدمہ کتاب التوحید میں تحریر کرتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ یعنی فریاد اور من دون اللہ سے فریاد سنتے تو ان کے غیظ و غضب کی ہڈیاں پھٹنے کو آ جاتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی وہابی مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے شیخ عبدالعزیز بن باز رئیس الجامعۃ الاسلامیہ مدینہ المنورہ لکھتا ہے، یہ شرک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں گرنے سے بے خطر نہیں رہ جا سکتا۔ صحابہ و تبع تابعین علیہم رضوان کے زمانہ کے بعد اس امت کے بڑے بڑے ذہین لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، بت خانہ بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی، جس بات کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذات اور اپنی اولاد کے متعلق خطرہ تھا۔ قرون مفضلہ کے بعد امت کی اکثریت اس کی مرتکب ہو گئی، قبروں پر مسجدیں اور گنبد بنائے گئے اور ہر قسم کی عبادت ان کی طرف پھیر دی گئی، اس کو دین بنا لیا گیا، جبکہ اوثان اصنام یعنی بت ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں اور عرب وغیرہ عرب کے لات و منات عزا بتوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر شرک فی الربوبیہ میں مبتلا ہو گئے، جس کی داستان بڑی طویل ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار محمد الفقی کے نزدیک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد امت مسلمہ کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی تھی اور لوگ بت بنا کر ان کی پوجا کرنے لگے تھے، حالانکہ محترم نے سری کذب بیانی سے کام لیا ہے اور جھوٹ باندھا ہے۔ اگر مسلمانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو جاتی تو مستند کتابوں میں اس کا ذکر ضرور ملتا۔ امام بخاری سے لے کر امام ابن کثیر تک جتنے بھی جید ائمہ اکرام گزرے ہیں وہ امت کو ایسے حالات کی خبر ضرور دیتے، لیکن ایسا کہیں بھی کچھ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمیں آج تک ایسی کوئی خبر نہیں ملی سوائے ابن وہاب اور ان کے پیروکاروں کے، جو کوئی بھی تاریخی حوالہ پیش کرنے سے قاصر ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی کے پیروکار آج بھی لال رومال پہن کر حرم پاک میں اور مدینہ المنورہ مروجہ شریف کے سامنے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاضی شوکانی ان نجدیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے یمن کے حاجیوں کا ایک قافلہ امیر الحجاج السید محمد بن حسن المراجلی نے خود مجھ سے قاضی شوکانی سے بیان کیا کہ ہمارے قافلے کو نجدی جماعت کی ایک ٹولی ملی تو انہوں نے میرے ساتھ والے یمن کے سارے حاجیوں کو کفار کہہ کر خطاب کیا۔ محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود کا مسلمانوں کے خلاف قتال کا مختصر ذکر اس سلسلے میں ایک کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد ہے۔ 1159 ہجری میں وہابیوں نے علمبردار اہل سنت مرد ہردھام بن دواس رحمۃ اللہ علیہ ریاض کے محل پر رات کے وقت حملہ کیا تو انہوں نے دروازے بند کر لیے، تو وہاں سے ناصر بن معمر اور ترکی بن دواس اس کے گھر جا گھسے اور وہاں پر موجود بہت سارے اونٹوں کی کونچیں کاٹ ڈالی، جیسے ایک بدبخت قزار بن سالف، اس نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنا نامہ مال سیاہ کیا۔ ریاض کے ایک مقام الشراق پر ابن سعود نے صبح کے وقت حملہ کیا، ابن دواس کے جانثار بھی تیار تھے، سخت لڑائی ہوئی اور بہت سے آدمی اپنے انجام کو پہنچے۔ اسی سال وہابیہ نے ایک اور شہر الخرج پر یلغار کر دی تو اہل دلم کی بکریاں پکڑ لائے۔ جب اہل علاقہ نے بکریوں کی واپسی کا تقاضا کیا تو مسلمانوں نے متعدد افراد کو قتل کر دیا اور گھر کی راہ لی۔ جماعت کے شیخ نجدی نے عبدالعزیز کو روانہ کیا۔
نجران یمن کا ایک شہر ہے، وہاں پر اس نے جنگ کی اور مرتد ہو گیا، اور تیسری جنگ چھڑ گئی جس میں بہت سارے سپاہی مارے گئے۔ اس نے 42 سال کی عمر سے لے کر 91 سال کی عمر تک شب و روز مسلمانوں سے نبرد آزما رہنے کے باوجود کبھی کسی ایک یہودی یا عیسائی یا مجوسی یا آتش پرست یا کسی اور کافر جو کھلا توحید کا منکر ہو کو قتل نہ کرنے والا شخص ہو جانا یقیناً غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا ایک عظیم ترین معجزہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے، اور جو کسی صاحب ایمان کو بلا ارادہ قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا عذاب اور لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ 1924 میں آل سعود اور جناب محمد بن عبد الوہاب جیسے علماء سامنے لائے گئے، 625 سالہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا۔ اہل سنت علماء اکرام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا اجماع امت کا دور بھی ختم ہوا، اور حرمین شریفین پر سعودی عرب کا قبضہ ہوا۔ اس کام میں ساری دنیا کی کافر ایجنسیاں لازماً ملوث تھیں، اور اب بھی مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہی ہیں۔ اس عالم اسلام کے عظیم قبرستان جنت المعلی اور جنت البقیع میں 1925 سے پہلے مقبرے، مزارات، گنبد اور کتبے موجود تھے، جن کا مشاہدہ جنت البقیع کی 1925 سے پہلی تصاویر سے خوبی لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن صد افسوس گستاخ آل سعود نے 1925 میں روئے زمین کے اس مقدس ترین جنت البقیع قبرستان کو مسمار کر کے رکھ دیا، تمام نشانات مٹا دیے۔ مقبرے، مزارات، گنبد اور قبور، کتبے یہاں آرام فرما ہستیوں کے مقام و منزلت کی پرواہ کیے بغیر سب منہدم کر کے ایک میدان کی شکل دے دی، اور ان مقدس ہستیوں کی قبور کے اوپر چلنے کے لیے راستے، پگڈنڈیاں بنا دیں۔ یہ وہ راستے جہاں عاشقان رسول چلنا بھی انتہائی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ ان بے ادبوں نے جنت البقیع کو تو منہدم کر دیا، لیکن عاشقان مصطفیٰ اور محبین اہل بیت کے دلوں سے اسے منہدم نہ کر سکے۔ آل سعود کے اس سیاہ ترین کارنامے کو، اس دن کو امت رسول یوم انہدام بقیع کا نام دیتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ حجاز مقدس میں پھر کسی سچے بادب عاشق رسول کو حکمران بنائے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ محمد بن عبد الوہاب کے نزدیک استغاثہ، استمداد، توسل، حرف ندا، من دون اللہ، مزارات، گنبد، پیری مریدی، دم درود، تویز دھاگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے۔ آج بھی اس پر سعودی وہابی علماء کے تحفظات ہیں، تو علمی مذاکرات ہونی چاہیے، مگر اسلام کس کو چاہیے؟ طاقتور نے فتح مکہ کیا اور سب کو امان دی، یہاں طاقتور نے مسلمان کو بدعتی اور مشرک کہا۔ دیوبندی اور بریلوی اجماع امت کے عقائد پر ہیں، دونوں کا اصولی اختلاف 4 کفریہ عبارتوں پر ہے۔ البتہ دیوبندی علماء نے سعودی عرب کے وہابی علماء سے ہاتھ ملا کر محمد بن عبد الوہاب کو اہل سنت بنا لیا، دیوبندیت وہابیت بن گئی۔ پاکستان میں پیری مریدی، دم درود، تعویذ دھاگے کے ساتھ ساتھ امام کعبہ اور محمد بن عبد الوہاب کا دفاع بھی کرتے رہے۔ کچھ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد منکرین زکوٰۃ ہو گئے۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد علماء خارجی یا رافضی کا ساتھ دیتے گئے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت سارے معروف علماء اکرام عقائد امت کبھی نہیں بتاتے، بلکہ ہر ایک نے اپنی ذات، جماعت اور سعودی عرب کو پروموٹ کیا ہے۔ اگر اہل سنت والجماعت علماء اکرام نے اپنی پہچان چاروں فقہ
بتائی ہوتی، دیوبند کی 4 کفریہ عبارتوں کا بتایا ہوتا، معمولات اہل سنت کو فرض کا درجہ دینے والے عوام کو مستحب سمجھایا ہوتا تو ہم مضبوط بنیادوں پر کھڑے ہوتے، لیکن سلطنت عثمانیہ جانے سے اہل سنت کا جذبہ جناب امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت سب علماء دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جماعتیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں۔ عوام شخصیت پرست ہے، اس لیے وہ علماء یا اپنی اپنی جماعتوں کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور گالیاں نکالتے ہیں۔ پاکستان میں دیوبندی اور اہل حدیث دونوں جماعتیں سعودی ایجنڈے پر ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو پیری مریدی، توسل، استمداد وغیرہ پر بدعتی و مشرک کہا جاتا ہے۔ اگر اب بھی سعودیہ والے وہابی علماء علمی مذاکرات کریں اور اپنے تحفظات کا اظہار کریں تو مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب اعمال فرض، واجب، سنت نہیں بلکہ جائز ہیں۔ اگر اکٹھے نہیں ہوتے تو کل جو بھی طاقتور ہوگا پھر بدلہ لے گا، کیونکہ ہم سب نور فراست کے مالک نہیں ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ اب مسلمان بندر اور سور نہیں بنیں گے، مگر آپس میں اختلافات رہیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو دعوت ہے اجماع امت کے عقائد پر آئیں، ایک ہو جائیں، اپنی اپنی شناخت گم کر کے اسلام لائیں۔ یا اللہ دنیا میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے متفقہ عقائد پر اکٹھا فرما اور امت کو متحد کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب شام میں امن باقی نہیں رہے گا تو دنیا میں کہیں امن باقی نہیں رہے گا۔ شام کا امن تباہ کرنے میں یہود و نصارہ کے ساتھ مل کے ان سعودی وہابیوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ جن سے پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے بندوں کی صحبت عطا کرے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے اور آپس میں سلوک و اتفاق اور متحد کر دے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول دعا مجھ گناہگار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔